بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی بھی روک تھام کرتا ہے۔ کھجور اور چنے روزانہ ساتھ کھائیں۔ کھجور میں قدرتی آئرن اور چنے میں پروٹین ہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر خون بنانے کا عمل دگنا تیز کر دیتے ہیں۔ پالک کا رس نکالیں، اس میں لیموں کے چند قطرے ڈالیں، جسم میں آئرن کی کمی فوراً پوری ہو جائے گی۔ انار کا رس روزانہ آدھا گلاس پئیں۔ انار خون کے سرخ ذرات بڑھاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور چہرے پر قدرتی سرخی لاتا ہے۔ ہاتھوں یا پاؤں کا سن ہونا یا جنجناہٹ صرف وقتی نہیں ہوتی، یہ وٹامن کی کمی، شوگر یا اعصابی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ آج کے مشکل دور میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے، سہارا دینے اور سکون دینے کی ہے۔ اعتبار وہ ایوارڈ ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جو آپ پر اعتبار کرتے ہیں ان کا اعتبار اور مان کبھی نہ ٹوٹے۔ اپنے ہر کھانے میں پروٹین کو شامل کریں تاکہ پٹھے مضبوط رہیں۔ کھانا پکاتے وقت ایلومینیم فائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ کمپیوٹر کے استعمال کے دوران ہر 20 منٹ بعد اسکرین سے نظر ہٹائیں اور آنکھوں کو تیزی سے جھپکیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ لیموں پانی پئیں۔ مہنگی دواؤں کی بجائے اپنی خوراک میں بادام، اخروٹ اور کشمش جیسے خشک میوہ جات شامل کریں۔ یہ قدرتی غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور جسمانی کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے یا قدوسو کو مہینے میں ایک بار جمعہ کے روز 1100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ انزائٹی میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے یا گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ عام انزائٹی میں ان علامات کی شدت کم اور مسلسل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے یورک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس پینے سے یورک ایسڈ ختم ہوتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے یورک ایسڈ ختم ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ہونے کی صورت میں جسم کا ہاضمہ سست ہو جاتا ہے اور شکر چربی میں بدل کر خون کی نالیوں میں جمنے لگتی ہے۔ رات کو کیلا کھانے سے بلغم اور کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود ایک خاص مادہ رات کے وقت جسم میں بلغم پیدا کرنے والے خلیوں کو تیز کر دیتا ہے۔ رات کو آم کھانے سے خون میں شکر کی سطح اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ یہ شکر نیند کے دوران ذیابیطس کا پہلا قدم بن سکتا ہے۔ رات کو لیموں، مالٹا یا کینو کھانے سے معدے میں تیزابیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سوتے وقت یہ تیزاب حلق تک آ جاتا ہے، جو سالوں بعد معدے کے السر کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بالوں کو کنگھی کرنے کے لیے ہمیشہ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں کیونکہ یہ بال ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ لونگ کو پانی میں ابال کر پینے سے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر پٹھوں کو مضبوط بنانے اور نشو و نما میں مدد دیتی ہے۔ دھنیا کے بیج ہاضمہ بہتر بناتے ہیں اور فوڈ پوائزننگ سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ کیلا کھانے سے فوری طاقت ملتی ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور آئرن ہوتا ہے۔ کالی مرچ کا استعمال نمونیا کے مرض میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو تلسی کے رس میں شہد ملا کر پئیں۔ صبح خالی پیٹ سونف، زیرہ اور اجوائن کا پانی پینا جسم کو صاف رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا جسم اکثر و بیشتر ٹھنڈا رہتا ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ پیٹ میں موجود کیڑوں سے نجات پانے کے لیے کالی مرچوں کا استعمال بے حد معاون ثابت ہو سکتا ہے۔
کان میں درد کی شکایت ہو یا اونچا سنائی دینے لگے، صبح اور شام کلونجی کے تیل کے 2 قطرے ٹپکا دیں، فائدہ مند ہوگا۔ گھٹنوں یا جوڑوں کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے ایلو ویرا کا استعمال بہترین نتائج دے سکتا ہے۔ کسی کو ہاتھ پیر کانپنے کا مسئلہ ہے تو رات کو کھانے کے بعد 1 لونگ چبا کر کھائے۔ محترم ناظرین، دودھ کو دہی کے ساتھ کھایا جائے تو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اگر کیلے کے ساتھ کھایا جائے تو وزن بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ پان کے پتے پانی میں ابال کر اس کا پانی پینے سے چھاتی کی بلغم ختم ہو جاتی ہے اور کھانسی سے آرام ملتا ہے۔ دال چاول جلدی ہضم ہو جاتے ہیں اور یہ نظام ہاضمہ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر جسم کی جلد خشک رہتی ہو تو پانی میں نمک ملا کر نہانے سے جلد کی خشکی کم ہو سکتی ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کالی مرچ کھانا ان کے خاتمے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کے درد میں آرام آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نمکین لسی پینے سے معدے کی گرمی کم ہوتی ہے اور جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے پر بادام اور الائچی پیس کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے اور آنکھوں میں پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ دار چینی کو پانی میں ابال کر پینے سے حیض کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور سینے میں جلن بڑھ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، کیوی کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو پپیتے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ کھانا کھانے کے بعد گاجر چبا کر کھانے سے منہ میں موجود جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑی پتے کے استعمال سے انفیکشن ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ 6 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنا دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماری اور شوگر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ہر 30 منٹ بعد اٹھ کر تھوڑا بہت چلیں اور جسم کو متحرک رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں لوکی کھیرا وٹامن سی اور یورک ایسڈ کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں؟ پورے جسم کی صفائی کرتا ہے، اضافی مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ کیلا جتنا زیادہ بھورا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے خلیوں کو کینسر سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، 1 چھوٹا چمچ میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح خالی پیٹ وہ پانی پی لیں اور دانے چبا لیں۔ یہ جوڑوں کی سوزش کم کرتے ہیں اور اکڑن دور کرتے ہیں۔ ادرک اور لہسن کو سرسوں کے تیل میں گرم کریں، اس تیل سے گھٹنوں پر مالش کریں۔ یہ دونوں جوڑوں کے اندر تک اثر کرتے ہیں اور خون کی گردش بڑھاتے ہیں جس سے آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ خوراک میں 1 چمچ السی کے بیج شامل کریں۔ السی میں موجود قدرتی تیل جوڑوں کو لیس فراہم کرتا ہے۔ یہ وہی کام کرتا ہے جو مشین میں تیل لگانے سے مشین کو فائدہ ملتا ہے۔ ڈپریشن کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو چپ کر کے آپ کی ساری باتیں سن لے اور آپ کو جج نہ کرے اور آگے سے یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو۔ آپ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حقیقی خوشی نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں ہے، بلکہ دل کے سکون میں حقیقی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ سکون انہیں ملتا ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ زیادہ بازاری کھانے استعمال کرنے سے جگر کی کئی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ بڑی الائچی کھانے سے گلے کی خرابی اور کھانسی سے تحفظ ملتا ہے۔ روح افزا کا شربت جسم میں پانی کی کمی کو کافی حد تک پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہری مونگ کی دال کافی دیر تک معدہ بھرا رکھتی ہے جس سے وزن گھٹانے میں آسانی رہتی ہے۔ بڑے جانور کی کلیجی کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔
محترم ناظرین، بخار آنے پر تلسی اور لونگ کا قہوہ پینے سے بخار میں آرام ملتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبوں کے نشان ہیں تو لیموں میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ نیم گرم پانی میں بھنا ہوا زیرہ اور کالا نمک ملا کر پینے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 5 کالی مرچ شہد میں ڈبو کر چبا لیں۔ کالی مرچ میں موجود قدرتی مادہ دماغ تک خون کی رسائی بڑھاتا ہے اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ اخروٹ روزانہ 3 سے 4 کھائیں۔ اخروٹ کی ساخت دماغ سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں موجود قدرتی تیل دماغی خلیوں کی مرمت اور نئے خلیے بنانے میں مدد کرتا ہے۔ 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ ہلدی اور چھوٹی الائچی ملا کر رات کو پیس لیں۔ یہ مرکب دماغ کی سوزش ختم کرتا ہے، نیند بہتر کرتا ہے اور صبح ذہن بالکل تازہ اور چکنا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو ہر وقت اپنے اوپر لادے رکھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان پریشانیوں کو درگزر کرنا سیکھیں۔ جتنا پریشانیوں اور سوچوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر کم کریں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک ہم چل سکتے ہیں۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسبگول کے چھلکے کا استعمال لگاتار نہیں کرنا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جس عورت کا حمل نہ ٹھہر رہا ہو وہ انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر 1 ہفتہ کھائے، 1 ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 1 چمچ شہد میں 1 چٹکی دارچینی کا پاؤڈر ملا کر کھا لیا جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اس طرح موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر آپ کے بال بھی وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو پیاز کو گرائنڈ کر کے اس کا لیپ سر پر کریں۔ کچھ دیر اس کو سر پر لگا رہنے دیں، اس کے بعد کسی اچھے شیمپو سے سر دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے آپ کے سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ایک دم سے زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری ہوتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوکنگ کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ جل جائے، اس جل جانے کی صورت میں فوراً اس پر سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی آپ کو جلن کا احساس ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت